بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. بہت ہی قابل احترام حضرت نائب رئیس جامعہ دامت برکاتہم اور اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان اعظام موقر علماء کرام اور میرے عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک ایسے موقع سے جمع فرمایا جس میں ہم آپس میں دین، دعوت اور فکر کے تعلق سے ایک دوسرے سے ملاقات اور کچھ محاسبہ اپنی ذات کا، کچھ احتساب، اس تعلق سے جو ہے ہمیں یہاں جمع ہونے کی جو ہے توفیق عنایت فرمائی. عزیز طلباء، ہم اپنی قدیم یادوں کو اور پرانے جو ہے نقوش کو یاد کرتے ہوئے یہاں پر جو ہے جمع ہوئے ہیں. یقیناً یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت ہی مسرت بھرا اور خوشیوں بھرا موقع ہے اور ایک یادگار موقع ہے. اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں ہم سب کے جمع ہونے کو جو ہے قبول فرماوے. عزیز طلباء، میں نے جو آیت کریمہ پیش کی ہے اس کے تعلق سے میں کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ جلد ہی اپنی جگہ لینے کی کوشش کروں گا. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، کہ تم ربانی علماء بن جاؤ، رب والے اور اللہ والے بن جاؤ، اس سبب سے کہ تم کتاب کی اور قرآن کی تعلیم دیتے ہو اور تم درس و تدریس کے مشغلے سے جو ہے وابستہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کو اور فارغین کو جس منصب سے اور جس مقام سے جو ہے سرفراز فرمایا ہے وہ بہت ہی ذمہ داری والا مقام ہے، بہت ہی جو ہے جس کو کہا جائے گا اہمیت کا جو ہے حامل ہے، کہ ہر آدمی اور ہر شخص اپنی جگہ پر ایک مرکز کی اور ایک مرجع کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہر عالم دین، حافظ قرآن، امام اور مکتب ہونے کی حیثیت، مکتب کے جو ہے مدرس اور معلم ہونے کے اعتبار سے اس سے ایک بڑی جو ہے جماعت عامت الناس کی اور ان کے جو ہے نسل کی آنے والے جو ہے کل کی جو قیادت ہے اس کی جو ہے ذہن سازی کی ذمہ داری جو ہے ان کے اوپر جو ہے ڈالی گئی ہے. محترم حضرات، یہ مقام جتنا بڑا اور اونچا ہے اتنی ہی ذمہ داری بھی جو ہے اتنی اس کی نازک ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اس مقام کی اہمیت کو اور ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، اس کی تعلق سے جو ہے پوری فکر مندی کے ساتھ اور پوری جو ہے جس کو کہا جائے گا پوری گھٹن کے ساتھ اس کو جو ہے انجام دینے کی فکر کرنا ہے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن سے
اور سنت سے جو ہے اس میدان میں کام کرنے کے لیے جو ہے روشنی حاصل کرنا ہوگی۔ قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے اور کیا سکھاتی ہے؟ چنانچہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آپ کی سیرت پر اور آپ کی حیات طیبہ پر جو ہے ایک اجمالی نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے کلمات کہتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس حال میں کہ آپ کے بدن پر لرزہ طاری تھا، آپ کپکپا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی آمیز کلمات کہے اور فرمایا کلا لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ آپ اب جو کلمات انہوں نے کہے ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے اس میدان میں کام کرنے کے لیے مشعل راہ جو ہے اس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فرمایا انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے اور ناتوں کو جوڑنے کا جو ہے خیال رکھتے ہیں، انک لتصل الرحم۔ اور فرمایا تحمل الکل، جو عاجز ہے، جو کمائی سے لاچار اور مجبور ہے، آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وتعین علی نوائب الحق، حق کے راستے میں جو حضرات مصیبت زدہ اور ستم رسیدہ ہیں آپ ان کی پوری مدد اور پوری اعانت فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور بات فرمائی کہ وتقری الضیف، آپ جو ہے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک عالم دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے اعتبار سے اس کے اوپر یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے کہ وہ سماجی کام کے لیے جو ہے ابتدا ان کاموں سے جو ہے شروعات کرے، اور فرمایا کہ سماجی کام کی ابتدا، اصلاح معاشرے کی ابتدا کہاں سے کرے؟ تو فرمایا کہ ہر عالم دین کو جو ہے اصلاح معاشرے کی ذمہ داری بھی جو ہے سنبھالنی چاہیے، اس کا یہ فریضہ منصبی ہے۔ اور فرمایا کہ ایک عالم دین کو جہاں منصب تدریس سنبھالنا ہے، جہاں وہ معلم ہونے کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں وہ امام ہونے کی حیثیت رکھتا ہے، ساتھ میں اس کو سوشل ورکر بھی جو ہے ہونا چاہیے، سماجی ورکر، کہ وہ جو ہے اپنے محلے کی، اپنے بستی کی، اپنے شہر کی، اور اس کا جو دائرہ ہے، جو اس کا حلقہ اثر جو ہے، حلقہ رسوخ ہے، اس کے اعتبار سے ملکی پیمانے پر بھی جو ہے خدمات کے لیے وہ اپنے آپ کے پیش کر سکتا ہے، اور وہ اس اعتبار سے جو ہے اپنی خدمات کو جو ہے وسیع سے وسیع تر جو ہے کرتا چلا جاتا ہے کہ وہ ان بنیادوں پر کام کرنے کو جو ہے شروع کرے۔ پھر فرمایا کہ وہ جو ہے اپنے مسلمانوں کے اندر اور لوگوں کے اپنی قوم کے اندر جو ہے دعوت کو پیش کرنے کے لیے، تو فرمایا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنا کر جو ہے بھیجا تھا تو کیا چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کون سے امور کی طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں قیامت کے دن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو وصیتیں فرمائی، جو ذمہ داریاں دی، وہ ذمہ داریاں ظاہر سی بات ہے ہر عالم دین کی ہوگی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو وقت کی نبی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، ایک عالم دین کی ذمہ داری بھی وہی سب ہوتی ہے کہ وہ امت کے سامنے، معاشرے کے سامنے ان حقائق کو اور ان جو ہے واقعات کو اور ان جو ہے شریعت اور قرآن و سنت کو صاف صاف طریقے سے جو ہے رکھے، اور سماجی برائیوں کی جو ہے خاتمے کی فکر کرے، کس طریقے سے جو ہے معاشرے کے اندر ترقی ہو، کیسے جو ہے معاشرے کی اصلاح ہو، کیسے جو ہے معاشرے کے اندر سے جو ہے کس طریقے سے برائیوں کا جو ہے خاتمہ ہو۔ تو فرمایا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داریاں دی تھی وہ یہ فرمایا تھا کہ بالترتیب اور بتدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے آپ دعوت کے کام کو اور اس کے فریضے کو جو ہے انجام دینا۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا کہ تم انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دے، شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ معلوم ہوا کہ عالم کو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح کی فکر کرنا ہے کہ عقائد قوم کے کیسے درست ہو، کیسے عقیدہ ان کا پختہ ہو۔ پھر فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کی اطاعت اور فرمانبرداری کر لے اور ان کے عقائد کی اچھے طریقے سے اصلاح ہو جائے اور وہ عقائد میں پختہ ہو جائے، راسخ العقیدہ ہو جائے، تو پھر اب اس کے بعد فرمایا کہ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ ان کو نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دینا۔ ظاہر سی بات ہے ایک عالم دین کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کی حیثیت سے پوری قوم کی فکر کرے، اصلاح کی فکر کرے، اور وہ بتدریج دعوت کے مرحلے کو قوم کے سامنے پیش کرتا رہے۔ جسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے امت کی اور ملت کی اصلاح کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے اور دینی اعتبار سے ان کے اندر جس کو کہا جائے گا کہ دینی اعتبار سے ان کو صحیح رخ پر لانے کے لیے، صراط مستقیم پر قائم کرنے کے لیے، ہدایت پر لانے کے لیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تڑپتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح گھلتے تھے اور پگھلتے تھے، ایک عالم دین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی امت کے غم میں اسی طریقے سے اپنے آپ کو گھلائے، پگھلائے، امت کا درد، امت کی تڑپ، امت کے اندر اس کے حالات کو دیکھ کر اس کے اندر غم، درد و غم ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے یہ دل سوزی بھی اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ حالات کو دیکھ کر، حالات کے بگاڑ کو اور فساد کو دیکھ کر اس کے تعلق سے فکر مند ہوتا ہو اور اس کا خون دل جلتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے ایک عالم ہے اور اس کو ورثے میں یہ ساری چیزیں ملی ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے اور اس کا یہ فریضہ بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ جس کو کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی جس طریقے سے اپنی ذریت کو اور اپنے آنے والی نسل کو فکر دلائی تھی کہ دیکھو تم دنیا سے اس حال میں جانا کہ تمہاری زبان پر اسلام کی بلندی کا، اسلام کی سربلندی کا نعرہ ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کی حالت میں اس دنیا سے جانا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے ہمیں آنے والی نسل کی اس تعلق سے بھی فکر کرنا ہے کہ کس طریقے سے ان کے اندر اللہ کی فرما برداری کا جذبہ مکمل طریقے سے پیدا ہو۔ میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔